اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پائن گل ہے کہ ساری پھنس گئے اور یہ تو جڑی لڑیاں پا رہے ہیں نا کہ اسی جناب بڑا جت گئے اور اسی لوگوں نے سانو بڑا مینڈیٹ دیتا. مینڈیٹ جتنا کہ ملا ہے لیگلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست مورالٹی کے گرد گھومتی ہے. اخلاقی جو معیار ہوتے ہیں سیاست میں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں پبلک کی سیاست میں. اب پبلک کی سیاست ہو گئی پائن ختم. ہوں رہ گئی سیاست جو عوام کے اندر ہونی ہے. یعنی اب جو نمبر گیم ہے نا 2 + 2 4 تے 2 اور 2 5 وہ والا کام جو ہے وہ ہوں شروع ہو جائے گا. اور وہ کام جو شروع ہوگا اس میں جو لوگ ماہر ترین ہے پائنوں بیٹھے لسٹہ لے گئے اور وہ ایک ایک بندے کو مارک کر رہے ہیں. بلکہ بتانے والے تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے مارک کیتا ہے. مگر اور اگر کی یہ جو صورتحال ہے یہ اگر وگر کی صورتحال اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے مطلب آرمی چیف کے ایک بیان نے. اور وہ کیا بیان ہے اور وہ کیا انہوں نے واضح کر دیا اور ساری گلاں اگر وہ چیزوں کو آپ ایک دفعہ سمجھ لیں سن لیں غور سے اس ویڈیو کو تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. میں کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ گنجل بہت زیادہ ہی یار اس سارے کام دے تے گنجل نو میں سلجھان دی کوشش کراں گا کہ کس طریقے سے میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ او پائن جڑے جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور لوگ بڑے ان کے حق میں ٹویٹیں کر رہے ہیں نا کہ جناب ہاں لوگوں نے بڑے ووٹ دیتے. او پاجی پورا پاکستان بھی انہیں ووٹ دیتے ہوئے پائن پھر ہی فارے نے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے. لیکن ابھی خیر میں آپ کو جو بات بتانے لگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت کی اگر صورتحال کو دیکھا جائے جو کہ ظاہر ہے سب کے سامنے چل رہی ہوگی اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے کہ بیکڈ سمجھے جا رہے ہیں نا کہ لوگ 97 جڑے تحریک انصاف والے جت گئے. ایسا نہیں ہے. اس میں سے 12 لوگ ایسے ہیں جو تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں جیتے. وہ پائن آپ ہی آزاد نہیں. وہ ان کی اپنی ایسی پوزیشن موجود ہے جس کی وجہ سے وہ جیت کر آ گئے. میں آپ کے سامنے نا ان کے نام بھی رکھنے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا تھوڑا آسان ہو جائے. میرے پاس چونکہ یہ لسٹ اس میں موجود ہے تو مجھے تھوڑا سا کھولنے میں ہو رہی ہے. ابھی میں اینک بھی لانی پینی کیونکہ بھائی تمہیں پتا پھر اینک کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. اچھا جی یہ دیکھیں جی اس میں ہے جناب ایک محمد ادریس صاحب NA12, NA27 سے محمد اقبال صاحب, NA48 سے خرم شہزاد صاحب, NA54 عقیل ملک صاحب, NA88 محمد معظم شیر کلو, NA82 رشید اکبر نوانی, NA144 محمد رضا, NA146 ظہور حسین, NA176 نازیہ ہیں, NA189 علی مزاری ہیں, NA257 محمد اسلم ہیں, NA259 جو ہیں وہ یعقوب صاحب ہے کوئی. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی اے کی وجہ سے نہیں جیتے. ان کے مقابلے کے اوپر پی ٹی اے نے اپنے بندے ضرور کھڑے کیے ہوئے تھے. یہ پی ٹی اے کی وجہ سے نہیں جیتے. یہ پائن اپنے آپ سے جیت کے آئے نے. اور یہ لہذا اگر یہ جوائن کر لیں تو میڈیا رولا پائے گا. یاد رکھیے گا کہ میڈیا کا کردار جو ہے میرا پائن پروفیشن ہے اور میڈیا کا کام ہے کہ چیکو رولا پا کے رکھنا. تو انہوں نے چیکو رولا چنگا ٹکاوا پایا. کسی جگہ کے اوپر ویسے تھوڑا سا بریک مار لینی چاہیے. جو پاکستان کا ایک قومی مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر لینا چاہیے. لیکن پاکستان کا میڈیا نہیں کرتا ہے. انڈیا کے میڈیا نے یہ کئی بار ایسا کیا ہے. میں نے شاید ایک بار آپ کو پہلے بتایا تھا دلی کے اندر روزانہ بلا ناغہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تب. اور دلی ان کا کیپٹل ہے ٹھیک ہے انڈیا کا. اور پاکستان میں ان دنوں یہ جو ہے وہ کچھ وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر HRC میں ٹھہرے تھے. ان سے میری ملاقات روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایونٹ تھا میں اس کو کور کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ٹی وی لگایا تھا جناب اتنے مظاہرے چل رہے ہیں لوڈ شیڈنگ اور برے حال موقع دیہڑے تاڈے کنے لوڈ شیڈنگ ہوندی. میں کہ جی ساڈے ایتھے سمجھ لو کہ 2 گھنٹے بجلی آتی تے گھنٹہ چلی جاتی. وہ ساڈے تے روزانہ دلی دے وچ 8 گھنٹے ہو رہی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے تے چیکا مارن نال تے مسئلہ حل نہیں ہونا. لہذا مسئلے کو پہلے حل کر لیتے ہیں. اگر پھر کوئی کلکل ہوئے تو پھر بندہ رولا پاندا کہ یار فلانا SDO یا فلانا ایکسچینج جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ قومی مسئلہ ہے. آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں بڑی زبردست بڑا آزاد میڈیا ہوتے بڑے راضی سن
کہ پاکستان کا جڑا نا ایتھے ساری دنیا یہ ڈگا لگ رہا ہے, ساری دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا, تو وہ تو بڑے راضی تھے اس بات کے اوپر. باہر تو ہمارا میڈیا جو ہے نا اس بات پہ غور نہیں کرتا. میں خود اس میڈیا کے ساتھ پچھلے 30-32 سال سے منسلک ہوں, تو میں بالکل آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اندر دی گل پہ دس رہا. خیر اچھا جی, وہ جو 97 لوگ ہیں ان میں سے پہلے تو یہ آپ 12 نکال دیں. اچھا جی 12 نکال دیے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ پیچھے رہ گئے سر 85. اب 85 جو لوگ ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے بیکڈ, یعنی پی ٹی آئی ان کو اون کرتی ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ووٹ لیے ہوئے. وہ لوگ ان کے پاس ٹوٹل 3 دن ہے الیکشن رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد, ٹوٹل 3 دن ہے کہ وہ انہوں نے یا تو کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آزاد رہ سکتے ہیں, ان کے پاس یہ حق موجود ہے. مطلب میں نہیں کرتا جوائن, پھر کیڑی گل ہے. اچھا یہ جو 12 لوگ میں نے نام لیے نا, یہ ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس ولاگ ہے یہ انہیں جو کچھ نون لیگ نے جوائن کر گئے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ پیپلز پارٹی کو جوائن کر گئے ہوں, دوڑا دو پیسے لگی ہیں آج, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. اور نون لیگ والے زیادہ ہوپ فل ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے تھے. جڑے آزاد جیت کے آئے نے انہوں نے پاجی بس ظاہر ہے کہ انہوں نے ہلکے کام کروانے تھے, حکومت نال جان کے. پنجاب کے اندر تو نون لیگ کی سیدھی سیدھی حکومت دکھائی دے رہی ہے نا, لہٰذا وہ لوگ اپنے حساب سے فیصلہ لیں گے. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بس کڑی پل کے مہمان ہیں, کسی بھی پارٹی دوج جا سکتے ہیں. اب یہ جو 85 لوگ ہیں ان کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو ان میں سے مطلب میں نام نہیں لیتا لیکن کم و بیش آدھے کے قریب ایسے ہیں جڑے بھائی نے ہاتھ پیر جوڑ کے کہ انہوں نے کہا حضور جتھے کہو گے, جدھر دا اشارہ سر ہے جی, حاضر لہو ہمارا, جدھر دا تہاڈا اشارہ, تے او بھائی اس پاسے جانے کو تیار ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر, دیکھیے انسان جتنا بھی وہ کیا کہتے ہیں متھے دے کھر رکھنے والا ہو سکتا ہے ہوئے, مطلب میں وسط کم وسط بات کروں تو انسان پاویں فردوس سے گواہ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, ایکو دن دے جی پائے نے پھریا نہیں جاتا. مطلب میں ویسے ایک بات کرنے لگوں, لاہور سے جیتے ہیں, چونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق بڑا زیادہ ہے, میرے ساتھ ان کی محبت بڑی زیادہ ہے اور انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ بہت پیار کیا ہے لطیف کھوسا صاحب. تو میں ان کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب میری پیپل پارٹی بڑا گھر سی, میں گھروں باہر نکلیا واپس آ گیا, میں نے جفی پا لی سی, اکنک ہو گئے, بس ٹھیک ہو گئے, یہ وہ کہہ سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہنے جا رہے ہیں, میں ویسے ایک ادروائز بات کروں. لیکن یار ابھی ایک دن پہلے تو وہ جیت کے ہیں, خواجہ سعد کو ہرایا انہوں نے. خواجہ سعد رفیق جیسا آدمی جہاں عمران خان تو نہیں سی ہرایا 2018 دی لطیف کھوسا صاحب نے ہرا دیا پکڑ کے. تو وہ کیسے پاسبل ہوگا کہ وہ اس طرح سے چلے جائیں گے, بڑا مشکل ہے. لہٰذا ایک آپشن ان کے پاس ہو رہا ہے, وہ MWM والے راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے جناب کیا اسی تے عمران خان دے پیراں چ نچھاور کرتی اپنی پارٹی MWM. ایک ٹکٹ, ایک وہ سیٹ کی پارٹی ہے, وہ ایک جگہ سے ان کی ایک سیٹ نکل آئی ہے. اب پی ٹی آئی چاہے تو وہ جس کی پارٹی کی کوئی سیٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر, یہ آزاد ارکان جتنے بھی ہیں ان میں سے وہ سارے اس پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, ان میں سے جتنے چاہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں جس کی قومی اسمبلی کے اندر سیٹ ہے. جس کی سیٹ ہی کوئی نہیں پائے انہیں جوائن نہیں کیا جا سکتا ہے. میں قانونی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جب وہ MWM کو جوائن کرتے ہیں, کیونکہ MWM جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی رہی, کوئی شبہ کی بات نہیں اس کے اندر. انہوں نے پاویں جناب نیری چلی دے پاویں چلیا جناب چکھڑ, وہ نال کھلوتے رہے, بالکل جڑ گئے. اب MWM والے جو ہیں وہ ان کو اگر یہ جوائن کرتے ہیں 85 لوگ فرض کریں, تو سر آپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو, اس لیے کہ MWM نے خواتین کی مخصوص رشستوں والی فہرستی جمع نہیں کروائی ہوئی ہے, اور اب جمع نہیں ہو سکتی. وہ تبھی جمع ہو سکتی تھی, وہ انہوں نے جمع ہی نہیں کروائی. ہاں مثلا آپ نے دی ہیں 10 خواتین یا 3 خواتین کے نام دیے گئے, ساڑھی قومی اسمبلی دیا 3 خواتین ہوں گی. اگر ہماری نشستیں آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائورٹی وائز جو ہے ان کو ممبر نیشنل اسمبلی بنا دیا جائے, یہ ہماری امیدوار ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پنجاب سے الگ لسٹ دینی ہوتی ہے, ادھر سندھ سے الگ,
کے پی کے سے الگ بلوچستان سے الگ لسٹ دینی ہوتی ہے. تو انہوں نے سرے تو لسٹ ہی کوئی نہیں تھی, کم از کم پنجاب سے تو کوئی لسٹ نہیں دی. اب اگر یہ جوائن کر لیتے ہیں, فرض کرتے ہیں یہ اگر جوائن کر لیتے ہیں ایم ڈبلیو ایم کو, تو سر ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی. وہ تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور باقیاں جوڑیاں بڑھیاں جانی ہیں. یہاں پر ایک بہت دلچسپ صورتحال آپ کو بتانے لگا, اور یہ دلچسپ صورتحال جو ہے یہ میرے نوٹس میں جب میں ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو اس سے 1 منٹ پہلے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر 22 خواتین کی نشستیں ہیں اور 3 اقلیتی ہیں, مخصوص نشستیں نا. اب وہاں پر پی ٹی آئی نے ایسی نہیں پائی کہ ہر پاسے پی ٹی آئی, یعنی پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہے پی ٹی آئی بیکڈ وہ ہر پاسے چھائے ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے, پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ نہیں ہے, یعنی ان کے پاس جھنڈا ہی نہیں تھا, وہ اس نشان پہ آئی نہیں, لہذا پی ٹی آئی تو وہ جوائن کر ہی نہیں سکتے. تو جو 22 نشستیں ہیں اور 3 وہ ہیں, وہ ان لوگوں کو چلی جانی ہے, پوری اپوزیشن کو, جو کل ملا کے 12 بنتی ہے, جس میں مولانا کے لوگ شامل ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں, جس میں نون کے لوگ شامل ہیں. 12 نہیں تھے 15 ہونگی ہیں, لیکن ان کے درمیان 22 اور 3 25 سیٹیں وہ ڈیوائیڈ ہو جانی. جنرل نشستیں کم ہوں گی, مخصوص نشستیں وہ زیادہ لے جائیں گے. کیسا زبردست سین ہے سر. یہ دیکھیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کی جہالتوں اور بیوقوفیوں کا نتیجہ یہ ہے سر. اگر انہوں نے اس وقت انتخابات ٹھیک طریقے سے کرا لیے ہوتے, کیا ہونا تھا؟ بڑی یادیں ہونی تھی کہ اکبر ایسے بابر جیت جانا تھی. مطلب یہ نہ ہونے کے برابر بات تھی ویسے آپس کی بات, لیکن چلیں فرض کرتے ویسے ہو جاتا, ٹھیک ہے, وہ پارٹی نے تاڑے کو رڑی سی نا. اکبر ایسے بابر کلا کلو کے کونسلر نہیں جیت سکتا, عمران خان کے بغیر بیرسٹر گوہر ککھ نہیں. اب تو بہت ساری لیڈ سے جیتے ہیں نا, وہ پائے وہ اینے بڑے روپیے نہیں کدی کٹھے ہوئے ہیں بیرسٹر گوہر کے کول جنہوں نے ووٹاں پی گئی ہیں, مائنس عمران پی ٹی کچھ نہیں. لہذا یہ عمران خان کی بیوقوفی ہے جس کے نتیجے میں پائے حالات بڑے نے. بہرحال اب میں واپس آتا ہوں اس طرف. تو یہ پھر ان کے پاس کیا واحد چانس بچتا ہے؟ یہ واحد چانس یہ بچتا ہے کہ یہ اپنے طور پہ ایک اپنے آپ کو رکھ لیں, عمران گروپ کا نام دے دیں, شیرو گروپ کا لیں. چلو ٹھیک ہے, عمران خان کتے کا نام تھا نا شیرو, یاد ہے آپ کو, وہ شیرو کہہ لیں. چلے ٹائیگر گروپ کہہ لیں, ٹائیگر گروپ. یہ عمران خان کہتے ہیں میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز, یہ کہہ لیں ٹائیگر گروپ کہہ لیں سر اپنے آپ کو. اور یہ 85 کے 85 جو ہے نا وہ متحد ہو کے بیٹھے رہے. سر ایڈی تگڑی اپوزیشن ہوئے گی, جیڑی بھی حکومت بنے گی وہ ہل ہی نہیں سکے گی. باقی یہ ہے کہ کوششیں جاری ہیں. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھتی ہے تو بلاول کی وہ باتیں کدھر لے جائیں گے کہ فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. پائن پھر جائے گی گل. میڈیا نے نکال کے بار بار دکھانا ہے, بار بار دکھانا ہے. کیا کریں گے پھر؟ اسی طرح مریم نواز کی اور شہباز شریف کی وہ گفتگو کدھر لے جائیں گے جو انہوں نے بلاول پہ اٹیک کیے ہوئے. تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم وفاق میں بنائیں گے حکومت اور صوبے میں بنائیں گے. ادھر پیپل پارٹی لو طلع آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ حکومت بنا لیں, ہم آپ کو سپورٹ دے دیں گے, حکومت میں نہیں بیٹھیں گے, وزارتیں نہیں لیں گے, پنجاب کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وفاق میں نہیں بیٹھیں گے. اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے. صدر زرداری صاحب بن جائیں گے. یہ بھی ایک چانس ہے کہ وہ کہ میاں صاحب تسی صدر بن جو, بلاول وزیر اعظم بن جائے گا. پھر بلاول یہ کہنے جوگا ہوگا کہ جناب اے مینل بیٹھے نے آگے میں نہیں بیٹھا. یعنی اب صرف ویلے نو تکا لانے والی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بڑا ایک زبردست بیان دیا. پہلے تو میں ان کے بیان کو ویلکم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو 25 کروڑ کی آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں ہے,
اور انہوں نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ حالیہ انتخابات سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا. اور ایک جملہ، باقی تو ساری بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک جملہ جو ہے جو قیدی نمبر 420 کو کی ماڑی موٹی امید ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اگر مگر کا مسئلہ میں نے آپ سے کہا کہ حل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی کس کو؟ سیاست کو، اور معیشت کو آگے لے کے چلے گی. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جمہوری لوگ ہیں وہ سارے ایک ٹیبل بیٹھ کر، اور جو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ چلو یار رل مل کے ملک ٹھیک کریے، تو اس پاسے ہی آرمی چیف نے اشارہ دے دیا ہے. اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اپنی کہی ہوئی باتوں کو، اپنے بولے ہوئے الفاظ کو، ان کی بازگشت کو نظر انداز کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر تانے مینے دیتے رہیں گے تو سر ماضی کسی کا بھی اتنا تابنک نہیں ہے کہ وہ اس پہ فخر مکمل طور پہ کر سکے. چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہی اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکتا ہے. میرا کم از کم یہی خیال ہے. لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.